کہ آزاد بھائی آپ پیسے کی بات کرتے رہتے ہیں، پیسہ یعنی آپ نے قبر میں لے کے جانا ہے، یہ سب پیسہ اپنا قبر میں لے کے جا سکتے ہو۔ السلام علیکم ملینئر، میں ہوں آزاد چائے والا۔ ملینئر جو سب سے بڑا مجھے گلہ سننے کو ملتا ہے آج کل وہ یہ کہ آزاد بھائی آپ پیسے کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں، جی پیسہ 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 کماؤ، پیسہ گٹھا کرو، واٹ ایور۔ تو دا میجر وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے مسلمان، ہم نے دیکھ لو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، سارا پیسہ کافروں کے پاس ہے۔ ہم جو پاکستانی ہیں ہمارا بھی عرصے سے انحصار ہو رہا ہے اوروں کے پیسے سے، ادھار سے، اور وہ ادھار کہاں سے آتا ہے؟ کافروں سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیسہ کمانا ہمیں نا ورثے میں ملا ہے، ہماری یعنی سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے ہمیں سکھایا یار پیسہ کمانا کیسے۔ ان کے جو نبی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، ان کو تاجری کرنا کس نے سکھایا؟ ان کے چچا، خود وہ تاجر تھے۔ ان کو اللہ نے وائف دی تاجر، ان کو بیسٹ فرینڈ دیا تاجر، ان کو کیا کہتے ہیں، ان کے دادا تاجر تھے، ان کے کتنے ڈھیروں سارے جو تگڑے نام ہمیں صحابہ میں ملتے ہیں وہ تاجر تھے۔ تو ہم نے یہ جو تاجر پن کیوں چھوڑ دیا؟ ٹھیک ہے، ہم نے کیوں یہ اس کو غلط سمجھنا شروع کر دیا؟ اٹس رانگ۔ دیٹس دا ریزن میں کہتا ہوں کہ پیسہ کماؤ۔ پیسہ اس دور میں نا طاقت کہلاتا ہے، اس دور میں بھی تھا، آج بھی تھا۔ جو بھی آپ کی ضروریات ہے پیسے سے حل ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی واسٹ میجورٹی پرابلمز جو ہیں، آپ کی جو مشکلات ہیں وہ پیسے سے حل ہو سکتی ہیں، اور برعکس اس کے جتنی بھی سہولیات ہیں دنیا کی وہ ساری ویسٹ میں پاتے ہیں۔ آپ مثالیں دیتے ہو تو ویسٹ کی دیتے ہو، یار دیکھو فلاں کنٹری میں یہ سسٹم ہے، فلاں کنٹری میں وہ سسٹم ہے، اور جب بھی اگر کسی کو موقع ملے تو وہ ہمیشہ اس تار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ یار کینیڈا کا ویزا لگ جائے، یو کے کا ویزا لگ جائے، کیونکہ وہ ویسٹ کہلاتی ہے۔ ان کے پاس پیسہ اور آپ کو وہ سہولتیں نظر آتی ہیں، وہ لائف سٹائل نظر آتی ہے، اور آپ کو فوراً اس کو چھوڑ کے وہاں جانا ہے۔ سو دیٹس وائی آئی سے کہ پیسہ ہمیں کمانا چاہیے۔ اگر آپ اسلامی کو پکڑ لیں تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، کیسے دو گے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ آپ کو حج کرنا ہے تو کیسے حج کرنے جاؤ گے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ آپ کو مسجد بنانی ہے تو کیسے مسجد بناؤ گے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ اگر آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار کسی یتیم کی کفالت کرو گے تو میرے ساتھ آخرت میں ایسے کھڑے ہوں گے، تو وہ یتیم کی کفالت کیسے کر پاؤ گے جب آپ اپنا خود کا پیٹ نہیں بھر سکتے؟ یو نیڈ منی، یو وانٹ ٹو گیو چیریٹی، یو نیڈ منی۔ اور پیسہ ضروری نہیں ہے کہ برائی کے لیے استعمال کیا جائے، ثواب کمانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں کتنی زیادہ چیریٹیز چل رہی ہیں، این جی اوز چل رہے ہیں، ان کو کون پیسہ دیتا ہے؟ بزنس مین دیتے ہیں، وہ بزنس مین چلا رہے ہوتے ہیں۔ فلاں میموریل ہاسپٹل، فلاں کیا کہتے ہیں اسکول، فلاں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جو بھی ہے، ہمیشہ ڈائلسس سینٹر وہ میں نے جو دیکھا بزنس مین ہی چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور ان چیریٹیز کے بڑے جو تگڑے ڈونیٹرز ہوتے ہیں وہ بھی بزنس مین ہی ہوتے ہیں، تاجر ہی ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کہ آزاد بھائی آپ پیسے کی بات کرتے رہتے ہیں، پیسہ یعنی آپ نے قبر میں لے کے جانا ہے، یہ سب پیسہ اپنا قبر میں لے کے جا سکتے ہو۔ جس طرح میں نے کہا اس دنیا میں خرچتے جاؤ، آخرت والے بینک اکاؤنٹ میں پھینکتے جاؤ۔ اور صرف مجھے نہیں بات کرنی چاہیے، ہر مولوی کو بات کرنی چاہیے، جمعے والے سرمن میں، کیا اسے کہتے ہیں، خطبے میں، ہر ٹیچر کو بات کرنی چاہیے، ہر ماں باپ کو اپنے بچوں سے بات کرنی چاہیے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ میں اگر بزنس مین ہوں تو آج میں اپنے بچوں کو بزنس سکھا رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے 16 تک میں ان کو اسکول جانے دوں گا، پڑھنا لکھنا ویسی ان کی دوستی یاری ہونی چاہیے، دے شوڈ ہیو اے بٹ آف نالج آف دا ورلڈ، لیکن ساتھ میں ان کو بزنس کروا رہا ہوں۔ اگر آپ مجھے فالو کرتے ہو تو آپ کو پتہ ہے میرے بچے یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں، وہ والا جن میں ان کی شکل نہیں آتی۔ فائیور پہ ان کے اکاؤنٹس ہیں اپنا، اینڈ دے ہیو اے ڈیسنٹ انکم فرام دیر۔ اور ایک اولاد کو میں چوزے پالنا بھی سکھا رہا ہوں۔ تو اگر مجھے ٹک ٹاک پہ اور انسٹاگرام پہ فالو کرتے ہو تو وہاں پہ میں ان کی ہمیشہ اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں۔ سو میں بھی ایک پیرنٹ ہوں، میں بھی ایک والد ہوں، تو میں آپ کے سامنے اپنے بچوں کو پیسہ کمانا سکھا رہا ہوں۔ اور جو اس سے بھاگتا ہے وہ سمجھ لیں کہ آئینہ دیکھنا نہیں چاہتا، وہ ریالٹی سے بھاگ رہا ہے، اینڈ وہ کمزور بندہ کہلاتا ہے، اوکے۔ اور اس امت کو نا کمزور بندوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تکبر نہیں کر رہا، بٹ آئی تھنک آئی ایم اے دلیر بندہ کہ میں اس ٹاپک پہ بات کرتا ہوں، اور جو میرا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی مجھے دلیر لگتے ہیں۔ اس لیے ہر ویڈیو کے تقریباً آخر میں ان کے لیے ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو نا کامیاب کرے۔ میں ان کو ببر شیر ملینئر بولتا ہوں۔ تو آپ ہی جو کی بورڈ وارئر ہو، کہتے ہو کہ جی ہماری فوج فلاں کو آزاد کیوں نہیں کروا سکتی، ان کے حق میں جا کے آواز کیوں نہیں اٹھا سکتی؟ بیکاز دے ڈو ناٹ ہیو انف منی، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے، ڈیفینس کا سامان نہیں ہے اتنا، ٹھیک ہے، اور ہماری گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے جو ان کو روکتی ہے۔ گورنمنٹ نوز بیٹر دین اس، کیونکہ ان کو پتہ اندر کے حالات۔ آپ پھر کہتے ہو کہ جی لاہور کو ہم نے پیرس بنانا، کیسے بناؤ گے خالی جیبس پہ؟
ٹھیک ہے, خالی پاکٹ سے کیسے کرو گے؟ آپ کہتے ہو کہ جی ہمارے یعنی سڑکیں خراب ہیں, وہ یار سڑکیں پیسوں سے بنتی ہیں. آپ کہتے ہو جی ہماری یہ ہیلتھ سسٹم اتنی زبردست نہیں ہے, لوگ کیا کہتے ہیں وارڈوں میں مار رہے ہیں, وہ گلیوں میں مار رہے ہیں, اسٹریچز پہ مار رہے ہیں, تو آف کورس اسٹریچز پہ ہی مریں گے نا. شکر الحمدللہ اتنا ہے ہمارے پاس, اسٹریٹوں پہ نہیں مار رہے, بٹ پھر بھی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے ٹو ایکچولی پٹ دیم ان پراپر وارڈز یا ان کا علاج کر سکیں. تعلیم کی بات کرتے ہو تو میں خود کہتا ہوں کہ پاکستان میں رٹا بہت کروایا جاتا ہے, لیکن مجھے بھی اندر سے پتہ ہے کہ اگر ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہوتا, ہم زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے, ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہوتا, تو مے بی وی کوڈ ہیو ہیڈ اے بیٹر ایجوکیشن سسٹم. دیٹس اندر میجر فیکٹر کہ کافر کتنے آگے نکل گئے, تعلیم ان کی کتنی زبردست ہے, ٹھیک ہے, ساری انوویشن وہ کرتے ہیں, سارے پروڈکٹس وہ بناتے ہیں. ہم مسلمان کون سا پروڈکٹ بناتے ہیں, کون سی کمپنی, کون سا برانڈ ہے جو ہم لوگوں نے بنایا اور دنیا اس پہ یعنی انحصار کرتی ہے. آئی فون ایپل کے ہو گئے, گاڑیاں ہو گئی, کمپیوٹر ہو گئے, کچھ بھی آپ اٹھا لو, چائنا کا ہے, اسرائیل کا ہے, امریکہ کا ہے, یو کے کا ہے, فرانس کا, کسی اور کنٹری کا, ہمارا نہیں ہے. لہٰذا ہمیں نا یہ سوچ اپنی بدلنی پڑے گی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہماری گھٹیا سوچ کتنی ہے. طارق جمیل صاحب, انہوں نے وہ MTJ برانڈ کھولا, اور بجائے کہ, اور وہ پیسہ کمانے کے لیے تھا, وہ پیسہ کمانے کے لیے تھا, ٹھیک ہے, اللہ اسے انتہائی کامیابی دے, آمین. وہی لوٹے کی بورڈ واریئرز, ہو جی اور دیکھو جی اب مولوی جو ہے نا اپنے نام کو کیش کر رہے ہیں. یہی تو میں کہتا ہوں کہ یار اگر خود دم نہیں ہے پیسہ کمانے کا, تو یار کم از کم کسی اور کو تو نہ روکو, وہ آپ سے 1000 گنا بہتر ہے. شاید اللہ آپ کو نا کچھ اجر اس میں دے دے کہ آپ نے اپنا منہ بند رکھا تھا when he was about to do something, کوئی قدم اٹھانے جا رہا تھا. آپ سے اگر نہیں ہوتا تو ایٹ لیسٹ بیکم اے سپورٹر اس کا, ٹھیک ہے, نہیں میرے سے ہوتا. دیٹس مجھے نہیں پتا بزنس کیسے کرتے ہیں, کیونکہ میں کہتا ہوں کہ واسٹ میجورٹی آف اس ول ہیو ٹو ڈو بزنس. ہر بندے کا یعنی ہر بندہ نہیں کر سکتا, لیکن واسٹ میجورٹی آف اس ول ہیو ٹو ڈو, کرنا پڑے گا بزنس اگر ہمیں اپنے حالات بدلنے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس ذلت میں سے اللہ ہمیں اب گزار رہے ہیں اس سے ہم نکلیں, اللہ کو ہم راضی کریں, ٹھیک ہے. پیسہ اگر اف آئی سیڈ آپ کی ساری پرابلمس ہیں, بٹ پیسہ از آلسو میجر کوز آف ایول. چوری کیوں کرتے ہیں لوگ؟ پیسہ نہیں ہے. دھوکہ کیوں دیتے ہیں لوگ؟ پیسہ نہیں ہے. شادیاں کتنی ٹوٹتی ہیں؟ پیسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لوگ مر جاتے ہیں, علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے, اینڈ سو فورتھ اینڈ سو فورتھ. دیٹس اٹ. یہ میری رینٹ تھی, یہ میرے دل کی نا وہ غبار تھی جو میں نے نکالنی تھی, جسٹ ٹو آپ کے منہ پہ جواب دوں کہ لوگ پیسہ اس لیے کماتے ہیں. اینڈ یہ حقیقت ہے, ہم لوگ کمزور ہیں, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. سپر پاور دنیا کی وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے. پاکستان کو, اس امت کو اگر سپر پاور بننا ہے تو پہلے ہمیں پیسہ چاہیے ہوگا, ٹھیک ہے. اور کافروں نے سسٹمیٹکلی ہمیں نا تاجر بننے سے روکا. اگر اسلام بھی دیکھ لو, اگر ملیشیا میں پھیلا ہے تو تاجروں نے پھیلایا تھا. اگر ہم پھر سے بزنس مین بن گئے, تاجر بن گئے, تو دنیا کے سب سے بہترین تاجر ہم ہوں گے, ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا. کافر کو یہ نظر آتا ہے, کہتے ہیں اس کو سسٹم میں پلٹنے دو, پھنسنے دو, اس جال میں رہنے دو, اس کو بزنس مین نہ بننے دینا. اگر یہ بزنس مین بن گیا, خود مختار ہو گیا, تو بھائی ہم سینکشنز نہیں اس پہ لگا پائیں گے, ہم اسے کنٹرول نہیں کر پائیں گے اب ہمارے جو قرض کے پیسے سے. دی اینڈ. اللہ ہمیں ہدایت دے, اللہ نوز بیسٹ, ٹھیک ہے. اگر میں نے اپنے منہ سے کوئی کہہ دیا دین اللہ مجھے معاف کرے کوئی غلط بات, بٹ دیٹس دی ریالٹی. میں ہوں آزاد چائے والا, آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے کل بھی تھا, آج بھی ہوں, آئندہ بھی انشاءاللہ ہوں گا. پاکستان زندہ باد. میرے ببر شیر ملینئر جو ہیں, انٹرپرنرز آف پاکستان اینڈ دس امہ زندہ باد, ٹھیک ہے. السلام علیکم.